اگر وہ سارے مسلمانوں کو، سارے گنہگاروں کو اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ جائیں گے صرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ کی موت ہو جائے تو کیا آپ نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو آپ ان کو کوئی جواب دے سکیں گے؟ 100% میں نے موت کی تیاری کر لی ہے تو یہ غلط ہوگا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ اپنا بنا لے اور اس انسان کے دل میں اللہ اتر جائے۔ اس کے اوپر نہ لائن مار دو کہ تمہارے کبھی اچھے حالات آئیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ایسے ہرگز نہیں۔ السلام علیکم حاضرین محترم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میرے ساتھ میرے عزیز، میرے استاد محترم ذوالفقار یوسف صاحب تشریف فرمائیں، ان کے ساتھ 2-3 باتیں کریں گے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ، آپ کی دعا ہے بس۔ اچھا، 1-2 کوسچن آپ کے ساتھ کریں گے نا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا آڈینس کو اپنا تعارف کروائیں، مطلب آپ کی ایج کیا ہے اور کس فیلڈ سے مطلب آپ کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام ذوالفقار یوسف ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے صوبہ KPK مانسہرہ سے ہے، اور میری تعلیم درس نظامی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی سے فراغت ہے، اور میٹرک تک عصری تعلیم ہے، اور ابھی موجودہ دور میں تدریس چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، جس میں میرے پاس تفسیر ہے قرآن مجید کی اور عربی کی کلاسیں ہیں ماشاءاللہ، اور درس و تدریس سے الحمدللہ اللہ نے وابستہ کیا ہوا ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، کیونکہ سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ اپنے راستے میں قبول کر لے، اور سب سے بڑی بات بھی یہ ہے، اصل بات قبولیت کی ہے، اور انسان کمزور ہے، بے بس ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لے۔ تو باقی آپ بتائیں رمضان کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ آج دوسرا روزہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا الحمدللہ اچھا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ آپ کی ابھی ایج کیا ہے؟ ایج میری تقریباً 30 سال ہے۔ اچھا، تک 30 سال ہے۔ اچھا استاد محترم، اچھا ذوالفقار بھائی، ٹھیک ہو گیا، بھائی کہہ سکتا ہوں نا آپ کو؟ اچھا، تو 1-2 کوسچن یہ ہیں کہ مطلب انسان کے پاس جو ہے نا لائف کے بیچ میں 2 راستے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی جو ہے نا جب بندہ پیدا بڑا ہوتا ہے نا تو 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اسکول کی تعلیم حاصل کی، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کی، ایک وہ راستہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ کا مطلب اس طرف کیسے ذہن بن گیا؟ مطلب آپ کے والد صاحب نے اس طرف آپ کو بھیجا، جب مطلب آپ کا شروع سے خود کا ذہن تھا اس طرف آنے کا؟ اصل میں عبداللہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر شوق کے نہیں ہوتا، اور اگر آپ بغیر شوق کے ایک کام کریں گے بھی تو وہ اس حد تک یا اس نہج پہ آپ نہیں لے جا سکتے جو کام آپ اپنے شوق سے کرتے ہیں، اور اس کو آپ اس اونچائی یا بلندی پہ وہ کام آپ کو لے جاتا ہے یا آپ اس کام کو لے جاتے ہیں۔ تو پڑھنے کو تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا۔ میں جب محلے کی مسجد میں سپارہ پڑھتا تھا قاری صاحب سے، تو اس وقت بھی میں یہ طرزیں لگاتا ہوتا تھا نا، آتا کچھ نہیں تھا، تو بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم کھیل رہے ہوتے تھے گاؤں میں بچوں کے ساتھ، تو میں وہ کھیل میں بھی اذان دیتا ہوتا تھا ٹھیک ہے، اذان دیتا ہوتا تھا، تو وہ قاری صاحب ہمارے آنکھوں سے نابینا تھے، ان کے ساتھ میرا اکثر جہاں بھی جاتے تھے مجھے ساتھ لے جاتے، تو وہ مجھے کہتے تھے بیٹا آپ پڑھ لو نا، آپ کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ کا ذہن اچھا ہے، تو آپ قرآن مجید حفظ کر لو۔ تو میں نے سمجھیں 10 صورتیں میں نے اسی قاری صاحب سے حفظ کی۔ پھر اس کے بعد میرے ماموں تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، تو
ان کی وساطت سے، یعنی ان کی فکر تھی یہ، تو انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دیا فیصل آباد میں، مانسہرہ سے فیصل آباد وہاں لے جا کر داخل کر دیا۔ تو وہاں پر ہم نے حفظ کیا، پھر دور راولپنڈی میں کیا گردان، اور امتحان ہم نے تعلیم القرآن شیخ غلام اللہ خان صاحب کے مدرسے سے وفاق کا امتحان دیا۔ تو شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ اس کے بعد پھر اسی قاری صاحب نے ہمیں داخل کروایا ایبٹ آباد میں، رائیونڈ کی شاخ ہے جامعۃ الزیتون، وہاں داخل کروایا۔ وہاں اللہ نے ہمیں ایسے استاد دیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے مشفق، اور ماشاءاللہ جس لحاظ سے جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، آج بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے استاد دیے۔ وہ ہر کام میں، یعنی جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی، جیسے ہمیں پابندی کروائی ہر کام میں، تو آج ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بہت فخر ہے کہ میں نے 9 سال ایبٹ آباد میں گزارے، حالانکہ ایک مدرسے میں 9 سال ٹکنا طالب علم کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر سال یہی کوشش کرتے ہیں نئی جگہ ہو، نیا سسٹم ہو، نئے استاد ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان اساتذہ کی میں کیا تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا۔ ہم مدرسے میں تھے، ہمارے ناک یعنی بیتے ہوتے تھے، اتنی ہماری عمر ہی ایسی تھی، تو انہوں نے ہمیں شروع سے لے کر گائیڈ کیا، سکھایا، اس حد تک کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اور آج یہ جو نظر آ رہا ہے الحمدللہ، اس میں زیادہ محنت میرے جامعۃ الزیتون ایبٹ آباد کے اساتذہ کی ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کراچی کا موقع دیا، کراچی میں 1 سال لگانے کا۔ تو بس کچھ اپنا شوق تھا، کچھ اساتذہ کی دعا بھی تھی، اور اساتذہ نے رہنمائی بھی کی، تو الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا، ابھی جو ہے نا آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ سے نا بہت پیاری ہے، تو آپ سے جو ہے نا میں درخواست کروں گا نا کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ ایک چھوٹی سی سورت بھی پڑھ دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 کوسچن میں جو لازمی کرتا ہوں نا اس میں، پہلا یہ کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عبداللہ بھائی، کامیابی تو ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں یا جو ہم سمجھ گئے ہیں ابھی تک، تو کامیابی کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا انسان بن جائے، اور اللہ جس کو اپنا بنا لے تو سمجھیں وہ کامیاب ہو گیا۔ جس انسان کے اندر للہیت آ گئی، اللہ سے تعلق بن گیا، تو میری نظر میں اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ پیسہ اور شہرت، بنگلہ یا دنیا کے لحاظ سے کوئی عہدہ مل جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اس عہدے کی وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جس چیز کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں، وہ ہے قرآن ہے، وہ دین ہے، اور جس شخص کو اللہ اپنا بنا لے اور اس انسان کے دل میں اللہ اتر جائے، اس سے بڑی کامیابی میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی جو ینگ جنریشن چل رہی ہے نا، ان کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ یار اچھے پیسے ہو جائیں، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا گھر بن جائے تو ہم لوگ بہت کامیاب ہو جائیں۔ میرے ابو، مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، پچھلے دنوں میرے ابو نے بڑی پیاری پہ ایک بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس چیز کے اوپر نا لائن مار دو کہ تمہارے کبھی اچھے حالات آئیں گے۔ تو والد صاحب نے یہ میری بات کی، پھر میں نے جب بعد میں سوچا نا، میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی ٹیسٹ کے لیے، ہم جنت میں تھوڑی ہیں۔ جنت میں تو ساری چیزیں، ہماری ہر چیز پوری ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی تکلیف، کوئی چیز ایسا وہ نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہاں پر جو ٹیسٹ ہے، اور یہاں پر ابو نے میری یہ صحیح بات کی ہے کہ اس دنیا میں کبھی اچھے حالات نہیں آئیں گے۔ اس میں آپ کو جو ہے نا ہمیشہ، اگر آپ جو ہے نا اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر آپ چل رہے ہو، تو آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
احسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والے مسلمان مومن، آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ جو ایمان لائے، اور جو آپ دیکھیں دنیا میں بھی جو جتنا پکا مسلمان ہوگا، جتنا جس کا ایمان بڑا ہوگا، تو وہ اکثر آزمائش میں ہی رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ اس کو اور اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس دنیا نہ ہو، پیسہ یہ وہ، شہرت نہ ہو، عہدہ نہ ہو، وہ پریشان ہو، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ کامیابی کی چیز ہی یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دین نہیں ہے ہماری زندگی میں، پھر ہمیں پریشانی کی بات ہے، کیونکہ دین ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کام آئے گا۔ پیسہ اگر ہم نے بہت اکٹھا کر لیا تو دنیا میں جو آسائشیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کر لیں گے، مرنے کے بعد قبر میں ہمیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قبر میں وہی چیز فائدہ دے گی جو دنیا میں ہم نے دین کو اپنی زندگی میں لایا، وہ دین، وہ اللہ کا حکم جو ہم نے پورے کیے، وہ حضور علیہ السلام کا طریقہ جو ہم نے اپنایا، وہی ہمیں مرنے کے بعد جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا دوسرا کوسچن آپ سے یہ ہے نا کہ مطلب اگر فرض کریں کہ کل ہماری موت ہو جائے تو ہماری کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ مطلب میں کوسچن پوچھتا ہوں نا ہر کسی سے کہ یار کل اگر آپ کی موت ہو جائے تو کیا آپ نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو آپ ان کو کچھ جواب دے سکیں گے؟ دیکھیں عبداللہ بھائی، تیاری تو یقیناً ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میں 100% میں نے موت کی تیاری کر لی ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ایک تو ہمارے اپنے حالات ایسے نہیں ہیں، ہمارا اپنا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات زمانے کے بھی ایسے ہی چل رہے ہیں، معاشرے میں اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر گناہ بندہ نہ بھی کرے نا تو اس کی وہ جو غلاظت ہے، اس کی وہ جو وہ انسان تک پہنچی جاتی ہے۔ تو آج کل سب سے بڑی جو غلاظت ہے وہ موبائل ہے۔ اب دیکھ لیں، موبائل ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو صحیح کام کے لیے بھی استعمال کریں گے تو پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں کسی درجے میں آپ کی نظر سے کچھ نہ کچھ گزر جائے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے موت کی تیاری کر لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ ہم جائیں گے صرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ باقی اب یہ نیت کر کے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائے، اس امید پہ اعمال چھوڑ دینا، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے وقوف شخص وہ ہے وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے خواہشات پہ چلے، اپنے نفس کی اتباع کرے اور اللہ پہ امید باندھے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعمال کریں گے، اللہ کے عبادت کریں گے اس نیت سے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ جس مسلمان نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس انسان کو اللہ جنت میں ڈال کر ہی رہیں گے انشاءاللہ، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اچھا یہاں پر ابھی میں وہ آپ کی ایک بات کرتا ہوں نا، ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے جو ہے نا فضل سے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے، تو اس وجہ سے نا لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا اللہ کے دین سے نماز پڑھی نہیں پڑھی چھوڑ دو، اللہ کے فضل سے جائیں گے جی، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے تو جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ بات حق بھی ہے کہ ہم نے جنت میں، مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے جنت میں چلا ہی جانا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم دوزخ میں ہوں گے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دوزخ میں ہوں گے، دوزخ سے نکال کے ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ جو گناہ ہم نے کیے ہوں گے اس کی سزا کاٹیں گے ہم۔ سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے، تو یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا بالکل تیاری بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور رحمت بہت وسیع ہے، وہ جس کو چاہے
गुनाहगार से गुनाहगार बंदे को भी उठा के वो जन्नत में डाल दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो काम करता है वला यखाफ़ उक़बाहा, कुरान मजीद की आयत है कि वो किसी से डर नहीं रखता कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका नतीजा ये होगा, मतलब डरता नहीं है किसी से, जो काम करता है अपनी मर्ज़ी से। अगर वो सारे मुसलमानों को, सारे गुनाहगारों को उठा के बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दे तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह का ये कानून नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। सुन्नत वही है जो अल्लाह ने बयान कर दी कि जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा वो हाँ अपनी सज़ा काटेगा। हाँ, किसी को अल्लाह बग़ैर सज़ा के जन्नत में डाल दे, जहन्नुम में न डाले, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है, ये उसकी रहमत है।